ناظرین، ناسمیوں کی جانب سے عزاداری کے حوالے سے مختلف شبہات سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ یہ ناسبی مولوی صاحب کیا بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی عنوان کیا دیا ہوا ہے، اس کا عنوان ذرا دیکھیے گا، اہل بیت کے نزدیک عزاداری حرام ہے۔ یہ ناسبی مولوی اس طرف ہے اور شیعہ مولانا اس طرف ہے، درمیان میں کربلا۔ اب چلتے ہیں اس کی ویڈیو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ جو ہمارے ہاں اس حوالے سے دلیل بنا لی جاتی ہے کہ جی وہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے لیے روئے، تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے لیے جو روئے وہ ان کا اپنا ایک ذاتی عمل تھا جس کو ہماری شریعت نے بحال نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک باقاعدہ دلیل بنا کر صحابہ تابعین ائمہ اہل بیت وغیرہ کسی کو بھی کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ آپ مرنے والوں پر سوگ کرو، عزاداری کرو، ماتم۔ حضرت یعقوب کا وہ ذاتی عمل تھا جس کو ہماری شریعت نے اون نہیں کیا، اس کے اوپر کوئی دلیل مولانا صاحب نے پیش نہیں کی اور کہا کہ اس نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ ذاتی عمل تھا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ جو ذاتی عمل تھا وہ خداوند متعال کے حکم کے مطابق تھا یا حکم کے برخلاف تھا؟ اگر حکم کے مطابق تھا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ چیز قابل مذمت ہے تو پھر کیوں کر اس کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس میں کیا چیز مخفی اور پوشیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن مجید نے اس واقعے کو نقل کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں کیا اسوہ نکلتا ہے؟ مولوی صاحب نے سیدھا جان کیسے چھڑا لی، وہ جی ان کا ذاتی عمل تھا، یعنی پرسنل میٹر ہے ان کا، اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جناب علی وہ ایک نبی ہے، خدا کا نبی ہے، خدا کا نبی ایک کام انجام دے رہا ہے اور مرارن و تکرارن انجام دے رہا ہے، اس کی علت ہوگی، اس کا کوئی سبب ہوگا، وہ کیوں کر یہ کام کر رہا ہے؟ اور جب کہ معلوم ہے کہ حضرت یوسف زندہ ہیں، اس کے باوجود بھی گریہ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب ہے خداوند متعال کو وہ امر، وہ کام نہایت پسند تھا، خدا کے نزدیک وہ کام ممدوح تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری شریعت میں اس کے حوالے سے کوئی نہیں ہے، تو آپ نے اس کے اوپر دلیل دینی تھی نا کہ دیکھیں یہ اس کے بعد یہ چیز نسخ ہو گئی یا ناسخ آ گیا، یہ منسوخ کر دی گئی چیز، کوئی ایسی چیز آپ نے پیش کرنی تھی۔ بالکل کوئی چیز پیش نہیں کی، بس نبی کے اوپر تھوپ کر کے جناب نبی کا ذاتی عمل ہے، بالکل سائڈ پہ لگا دو، جان چھوٹ جائے گی اہل حدیث کی۔ آگے سنیں کیا کہتے ہیں۔ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات منقول نہیں، اور آپ اس کو ہر سال کی ایک روایت بنا لو۔ یاد رکھیں اس بات کو، ثانیہ کربلا، حادثہ کربلا اس امت کا 9/11 ہے۔ اب دیکھیں واقعہ کربلا کو تشبیہ دے دی کیا جی اس امت کا 9/11 ہے۔ ہم کیا کہیں، یعنی ہم جب ان کو ناسبی کہتے ہیں تو کیا ان کی اپنی زبان سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی کہ یہ واقعہ کربلا کو کہ جس کے متعلق رسول اللہ کی اس قدر روایات، جب رسول اللہ نے اس واقعے کی نشاندہی کی، رسول اللہ کی جو حالت تھی وہ ہم انشاءاللہ روایات میں رکھیں گے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس واقعے کو کہا جی وہ 9/11 ہے۔ اب یعنی اس کے اوپر کیا مزید کلام کیا جائے اور ان کی ناسبیت کے حوالے سے مزید کیا شواہد پیش کیے جائیں؟ آگے سنیں۔ وہ ایک ایسا حادثہ ہے جس کی کوئی تاب، اس کی کوئی تعبیر، تعویل کی کسی قسم کی کوئی گنجائش ہے نہیں ہوئی، ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ اہل بیت کی شہادتیں اس میں ہوئی اور مظلومانہ شہادتیں ہوئی، کوئی شخص بھی اس صدمے کو بلائے نہیں بھول سکتا مومن۔ لیکن یاد رکھیں اہل بیت کی تعلیمات کسی بھی صدمے کو لے کے، کسی بھی حادثے کو لے کے کیا ہے، اصل بات یہ ہے، یہ نہیں کہ جی مجھے صدمہ ہوا، لے مجھے صدمہ، میں نے کیا کرا، مٹی کا تیل خود پہ چھڑکا، آگ لگا لی، مجھے صدمہ ہوا، میں نے خود کے اوپر جو ہے کیروسین آئل چھڑک لیا، مجھ پہ صدمہ ہوا، میں نے 3 پیس سوٹ سلوایا پہن لیا۔ یہ مزے آ رہے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے ہر آدمی صدمہ منا رہا ہے، اپنے اپنے طریقے سے ہر آدمی عزاداری لو، کیا ہو بھائی اپنے طریقے سے عزاداری ہو۔ چلے اپنے طریقوں کو چھوڑ دیں، جو بھی جو کر رہا ہے، آپ وہ کیوں نہیں کرتے کہ جو رسول اللہ نے کیا؟ رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے غم میں اپنے آپ کو خاک آلودہ کیا، سر میں خاک، جیسا کہ ہم آپ کے سامنے روایات رکھیں گے، صحیح روایات رکھیں گے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ رسول اللہ کے اس حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بھئی آپ چھوڑ دیں، وہ شیعہ کیا کر رہے ہیں، رافضی کیا کر رہے ہیں، ان کو تو آپ چھوڑ دیں نا۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم تو اہل سنت ہیں، ہم تو رسول اللہ کی سنت پہ چلنے والے ہیں، تو بس رسول اللہ کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میں روایات آپ کے سامنے رکھوں گا، مولوی صاحب جرأت کریں نا پھر وہ کام کرنے کی۔ آپ لوگ تو گریے تک کو بدعت بولتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں گریے سے بڑھ کر چیزیں رکھوں گا آپ کی صحیح روایات میں، ایک نہیں 10 روایات ہیں، فقط امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں، اور بھی دیگر شخصیات کے لیے ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور لگ پتہ جائے گا۔ ان کو
कौन से भाई तरीका तेरा आजादारी का? भाई मिसाल समझे जरा इस बात को, अपने तरीके से ईद मनाई जा सकती है। आज मैं ईद की नमाज नहीं पढ़ूंगा, बकरीद है, कुर्बानी होती है, क्या मतलब अल्लाह के रास्ते में खर्च करना? नहीं, मैं जानवर कुर्बान नहीं करूंगा, मैं 1 करोड़ रुपए गरीबों में तकसीम कर दूंगा। ऐसा हो सकता है? भाई खुशी और गमी दोनों के लिए जो शरीयत ने तरीका बयान किया उसकी पैरवी होगी। तो ठीक है, मैं आपके सामने शरीयत रखूँगा, फिर देखते हैं कि आप जवाब में क्या लेकर आते हैं। आप वो काम करेंगे या नहीं करेंगे? आप लोगों के तो मुंह बन जाते हैं। ये तो हमने कहा ना, लकलकाए ज़बान है आप लोगों का कि अहले बैत का जी हमें गम है। वो गम क्या है जी? हम सदमे में हैं। वो सदमे का कोई मज़हर है, कोई चीज़ ऐसा काम कि जो उसका मज़हर करार पाए उस सदमे का? नहीं है। आप लोगों के मज़हब में कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या है कि जो अहले बैत का गम मना रहे हैं उनके ऊपर ज़बान खोलना, उनके ऊपर तान करना, ये आप लोगों का मज़हब है। ना रसूलुल्लाह की सुन्नत के ऊपर चलने वाले, ना रसूलुल्लाह की हदीस पे अमल करने वाले। नाम रख दिया अहले हदीस, नाम रख दिया जी हम अहले सुन्नत हैं। ये मौलवी साहब का काम है, बस गुटखा खा के बैठ जाओ और शियों के ऊपर इतराज़ करो और फिर अपनी जहालत बखेरो। वो तो ऐसी बखेरेंगे ना, अभी आपके सामने लग पता जाएगा। और ये सैफुल्लाह मोहम्मदी है भाई, इसका नाम सैफुल्लाह मोहम्मदी है, और आगे इसी लंबी छोड़ेगा आपको। आप सुनकर हंसेंगे कि जनाब हम तो बहुत बड़ी तोप हैं। अभी सुने, इसी के मुंह से सुने जब अपने मुंह में मिट्ठू बनेगा ना। आपको वो पंजतन भी माफ, आप बकिया अहमद बैसिस का सबूत दे। पंजतन क्यों माफ़ कर रहे हैं? हम पंजतन से भी सबूत देंगे और बकिया अहले बैत से भी आपको सबूत देंगे। क्या टेंशन है? ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तशय्यो के यहाँ मुतवातिर एक अमल है, मुतवातिर रिवायात हैं, और उस पर यह बंदा हमसे तकाजा कर रहा है। मुझे हैरत है। यानी इस बंदे का मुताला देखें आप, कह रहा है कि जी आप पंजतन तो आपको माफ़, अब अहले बैत से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़दारी साबित कर दें। हाजिर जनाब, अभी करेंगे, अभी आपका मुंह बंद करते हैं। सही मुत्तसिल सनद से आपके ही उसूलों के मुताबिक। जी सारी बात है, हमारी किताबें हैं, हमारी हदीस हैं, तो हमारे उसूल के मुताबिक आपको मुत्तसिल सही सनद रिवायात पेश करेंगे। टेंशन क्यों लेते हैं? जो पूरा उतरता हो, ये मेरे हाथ में अल-काफी है, और ये अल-काफी फिल फुरू है, और ये इसका तर्जुमा अश-शाफी के नाम से, इसके ये जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 332 के ऊपर तर्जुमा फरमाया अबू जाफर, जनाब अबू जाफर ने, कि जब मैंने पूछा जजा क्या है, कहा जजा रोना पीटना, मुंह पर तमाचे मारना, सीना पीटना, सर के बाल नोचना और नोहा करना है। ये सूरत अब यानी जज़ा की खुद इस बंदे ने तारीफ़ कर दी है। यानी जज़ा की आपने तारीफ़ इस बंदे के मुंह से हमारे अहदीस में सुन ली है। अब हम दिखाएंगे कि जज़ा किसके लिए करनी चाहिए, किसके लिए हुक्म है, वो दिखाएंगे हम आपको। तरके सबर की है, ये सूरत सबर छोड़ देने की है, जजा है, और सही तरीके को छोड़ना है। ये सब करना क्या है? सही तरीके को छोड़ना है। और जिसने सबर किया और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और अल्लाह की हम्द की, तो वो अल्लाह की मशीयत पर राजी और अपना अजर अल्लाह पर रखा। और जिसने ऐसा ना किया तो अल्लाह का हुक्म तो बगैर जारी हुए रह नहीं सकता, उसका अजर बर्बाद हो जाएगा। और आगे सुने, दूसरी बात फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसीबत के वक्त मुसलमान का रान पर हाथ मारना उसका अजर खो देता है। तो अल्लामा साहब सीना भी यही होगा ना। अब ये रिवायात पढ़ रहे हैं, वो रिवायात के जिनमें रोना पीटना, और ये तो हमारे यहाँ रिवायात में, अगर आप फ़िक़्ह की इब्तदाई किताबों में चले जाएं वहाँ पे आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा महल्ले निज़ा आम किसी शख्स के लिए या आम रोना पीटना नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी हमारा मिज़ाक है। तो आपको चाहिए था आप वो रिवायात लेकर आते कि जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी से मना किया गया हो। आप वो लेकर आते कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ा में रोना पीटना इससे किसी इमाम ने मना किया हो, जबकि इसके बरअक्स उसका कसरत से मुतवातिर रिवायात में उसका हुक्म मौजूद है। वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो मौलवी साहब ने यहाँ पे क्या की? ख़यानत से काम लिया। पिक एंड चूज़ वाली बात है। नासबियों को जो जहाँ से मिलता है वो उठा कर ले आते हैं और कहते हैं कि देखो जी हमने ये साबित कर दिया शियों की किताबों से। जैसे क्या करते हैं, ये काले कपड़े पहनने की रिवायतें लेकर आएंगे, वलो ज़ईफ़ लेकर आएंगे, लेकिन वो रिवायत छोड़ देंगे कि जहाँ पर अहले बैत ने काले कपड़े पहनने का हुक्म दिया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी में काला लिबास जो है वो पहनना तरजीह रखता है। इस तरह की रिवायात को ये लोग छोड़ देंगे। यानी इन लोगों का तर्ज़ इस्तदलाल देखें कि जब अहले सुन्नत की किताबों से इस्तदलाल करते हैं तो उनकी तमाम रिवायात को देखते हैं और रिवायात को देखने के बाद एक नतीजा निकालते हैं कि देखें जी इस मौजू पे ये इतनी रिवायात हैं, इसमें अगर जम किया जाए या इसमें ये शाज़ है, ये मुनकर है, यानी वो पूरा एक प्रोसेस होता है। उसके बाद हम इनके मुकदमे के मुताबिक, यानी जो इनके अपने मुकदमात हैं उनके मुताबिक हम मताले पेश करते हैं। लेकिन इन लोगों के पास एक रिवायत वहाँ से पकड़ी, एक वहाँ से पकड़ी, देखे जी हमने शिया का मज़हब जो है वो बातिल साबित कर दिया। आगे सुनिए अभी मौलवी साहब ये रिवायतें पेश करने के बाद, अभी लंबी छोड़ेंगे।
کہ مصیبت پر سینے پہ مارو، سر پہ مارو، کسی بھی طریقے سے عزاداری کرو. علامہ صاحب مذہب اہل بیت لوگوں کو بتاؤ، کیوں لوگوں کو بے وقوف بناتے؟ مذہب اہل بیت میں بھی بناؤں گا، آپ کے سامنے بتاؤں گا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کیوں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، بیوقوف تو مولوی صاحب آپ بنا رہے ہیں. اپنی روایات سے بھی بنا رہے ہیں، شیعوں کی روایات سے بھی بنا رہے ہیں. اپنی روایات سے بھی آپ لوگ جاہل ہیں، اپنے علم رجال سے بھی جاہل ہیں، اور تشیع کی روایات سے بھی آپ لوگ جاہل ہیں. آگے سنیں. اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو مصیبت کا ذکر کرے اگرچہ ایک مدت بات ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور الحمدللہ رب العالمین کہے، اور کہے اے اللہ میری مصیبت پر مجھے اجر دے، اور جو چیز مجھ سے جاتی رہی ہے اس سے بہتر مجھے عطا کرو، تو اللہ تعالیٰ بقدر اس مصیبت کے چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو اس کا اجر دیتا ہے. اور اللہ کی قسم علامہ صاحب اس میں ہمارا آپ کا اتفاق ہے کہ حادثہ کربلا بہت بڑی مصیبت ہے، مسلمانوں پر آنے والا ایک بہت بڑی مصیبت ہے. مگر مصیبت پر اہل بیت کی تعلیم کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، تعلیم رونا پیٹنا نہیں تھا، تماچے مارنا نہیں تھا، سینہ پیٹنا نہیں تھا، بال نوچنا نہیں تھا، نوحہ کرنا نہیں تھا. یہ اہل بیت کی تعلیمات تھی. اور مزید اسی صفحے پہ روایت سنیں، کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے یعنی کہ راوی کہتے ہیں کہ ہم ان کے فرزند کے آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مر جائے تو اس میں رونا پیٹنا، سینہ پیٹنا، یہ تعلیم نہیں ہے. پہلے تو مولوی صاحب آپ سے میں ایک سوال کروں گا نا، آپ نے مجھے کیا کرنا ہے، اس کا جواب دینا ہے کہ حضرت عائشہ یہ کیا کر رہی ہیں، کہ حضرت عائشہ ماتم کر رہی ہیں، سینہ پیٹ رہی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تعلیمات تو یہ نہیں تھیں، تعلیمات یہ نہیں تھی. لیکن حضرت عائشہ کے متعلق آپ ہمیں واضح کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کی کتابوں سے ہی رکھتا ہوں، یہ ملاحظہ فرمائیں. المسند امام احمد بن حنبل حمزہ احمد زین کی تحقیق کے ساتھ، روایت کی سند کے ہیں صحیح ہے 26,226. اچھا جی، آپ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مات رسول اللہ بین سحری و نحری، کہ رسول اللہ کی کیا ہو گئی، وفات ہو گئی، دنیا سے چلے گئے. اچھا، اور پھر کیا کہتے ہیں فمن صفحی و حداثت سنی، یعنی میری بے وقوفی تھی، صفحی یعنی صفحات، اور میری کم عمری تھی کہ رسول اللہ کی جب روح قبض ہوئی تو وہ میرے گود میں ان کا سر تھا. پھر میں نے کیا کیا، ثم وضعت راسه ولا وسادہ، میں نے رسول اللہ کے سر مبارک کو کیا کر دیا، تکیے پر رکھا، وقمت التدم مع النساء واضرب وجهی. حضرت عائشہ، رسول اللہ کی وفات، دین مکمل ہو چکا، سب احکام بیان ہو چکے. اس کے بعد حضرت عائشہ مع النساء یعنی رسول اللہ کی جو دیگر زوجات ہیں، دیگر صحابیات ہیں، ان کے ساتھ مل کر وہ کہتے ہیں میں نے التدم یعنی میں نے سینہ پیٹنا شروع کر دیا، اور اپنے واضرب وجہی، التدم کا مطلب ہے کہ اس انداز سے اپنے آپ کو مارنا کہ آواز آئے، یعنی اتنا زور سے حضرت عائشہ پیٹ رہی ہیں. تو مولوی صاحب حضرت عائشہ کا کیا بنے گا، ہمیں تو ذرا بتائیں نا آپ. واضرب وجہی، اور اپنا چہرہ بھی پیٹا. اب یہ کہتے ہیں فمن صفحی و حداثت سنی، یہ وہ تو حضرت عائشہ نے خود کہہ دیا. خیر ہم اس کا جواب دے چکے ہیں، نہایت تفصیل سے دے چکے ہیں. وہ اگر یہ مولوی صاحب نے بھی اعتراض کیا، دوبارہ کیا، تو ہم دوبارہ اس کا جواب دے دیں گے. لیکن انجینئر محمد علی مرزا کے جواب میں حضرت عائشہ کے ماتم کے عنوان سے ہماری ویڈیو ہمارے چینل پہ موجود ہے، وہاں پہ تفصیل سے دیکھیں. تو یہاں پر کیا ہے جی، حضرت عائشہ تو اپنا سینہ پیٹ رہی ہیں، صبر نہیں کر رہی ہیں. حضرت عائشہ صبر کرنا چاہیے تھا مولوی صاحب کے مطابق، لیکن حضرت عائشہ نے یہاں پر جو ہے وہ کیا سبحان اللہ طوفان قسم کی عزاداری کی ہے. اور اسی روایت کو آپ کے دیگر علماء نے میں ثابت کرتا ہوں تاکہ یہ روایت یہ دیکھیں. قلت و اسناد حسن، کون کہہ رہا ہے جی، ناصر الدین البانی کہا کہ اسناد حسن. اس کے بعد مسند الامام احمد بن حنبل یعنی شعبہ نوت کی تحقیق کے ساتھ یہاں پر بھی کیا ہے، قمت التدم مع النساء واضرب وجہی اسنادہ حسن. تو یہاں پر بھی سند کیا ہے اس کی، حسن ہے. مسند ابی یعلا الموصلی حسین سلیم اسد کی تحقیق کے ساتھ وہ بھی کہتا ہے اسنادہ حسن، کیا ہے جی اس کی سند حسن ہے. تو لہٰذا آپ کے اپنے محدثین نے، چونکہ اس میں محمد بن اسحاق ہے، اور محمد بن اسحاق آپ لوگوں کے نزدیک مدلس راوی ہے، خیر اہل حدیث کے نزدیک تو ثقہ راوی ہے، اور یہاں پر البتہ وہ صیغہ تحدیث کے ساتھ بیان کر رہا ہے تو کوئی مشکل اس کی نہیں ہے. تو لہٰذا اس کی سند کیا ہے، حسن ہے. تو یہ آپ کے اپنے مولویوں نے بیان کیا. باقی جیسا کہ عرض کیا اس کے اوپر میں تفصیل سے پہلے بیان کر چکا ہوں، تو لہٰذا میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. جو ہمارا موضوع ہے اہل بیت کی روایات، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور خود اہل سنت کی کتابوں سے رسول اللہ کا گریہ کرنا شہداء پر اور دیگر شخصیات پر وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. ذرا اور مزید سنیں ان کو کیا کہتے ہیں. کو کیا، حضرت کو غمزدہ اور پریشان دروازے پر کھڑا پایا. میں نے کہا کہ اب آپ کے صاحبزادے کیسے ہیں؟ تو فرمایا ویسے ہی ہیں. پھر آپ گھر میں چلے گئے اور کچھ دیر بعد تشریف لائے تو چہرے پہ رونق تھی اور تغیر زائل ہو گیا تھا. تو میں سمجھا کہ شاید آپ کے صاحبزادے کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے. تو میں نے پوچھا کہ آپ کے صاحبزادے کیسے ہیں؟ فرمایا ان کا انتقال ہو گیا. فرمایا ان کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا حضرت جب وہ زندہ تھے تو آپ
मखमूम नजर आ रहे थे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद आपकी वो हालत नहीं है। हाय हाय हाय। और सुनो जरा बात को, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, हम अहले बैत कब्ल नुज़ूल मुसीबत बेकरार होते हैं, लेकिन जब आ जाती है तो कज़ा इलाही पर राजी हो जाते हैं और अल्लाह के हुक्म को तस्लीम कर लेते हैं। ये अहले बैत की तालीम। ये रोना पीटना, मुसीबत पे नोहे अज़ादारियां करना, ये अहले बैत की तालीम नहीं थी। ये पढ़ के सुनाओ अल्लामा साहब लोगों को, धोखा नहीं। तो जो अल्लामा साहब ने हमसे कहा कि जी आप किसकी शरीयत पे अमल करते हुए सारे काम कर रहे हैं, तो अल्लामा साहब ये हमारा आपसे सवाल है, ये जो आप अज़ादारी कर रहे हैं, ये आप किसकी शरीयत पे अमल करते हुए कर रहे हैं? अल्लामा साहब बातें नहीं बनाए। और आप जैसे जितने लोग हैं ना, उनकी जनाब में हमारी यही गुजारिश है, ये मुनाजराना कलाबेबाजियां अल्लाह की कसम आपको नहीं आती, आपसे कहीं ज्यादा हमें। अगर आपको कई ज़्यादा आती है ना, तो मौलवी साहब हम आपको चैलेंज करते हैं मुनाजरे का, क्यों तशरीफ़ नहीं लेके आते? वली असर प्लेटफार्म से, ईरान कुमुल मुक़द्दस से आपको हम इस प्लेटफार्म से चैलेंज कर रहे हैं। आपको कलाबाजियाँ ज़्यादा आती हैं ना मुनाजरे की, तो आ जाएं, आप बैठें ज़रा हमारे सामने, तो लग पता जाएगा। अपने कमरे में बैठ के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरह बैठ कर इस तरह से लंबी छोड़ना और झूठ बोलना और मन मर्जी की रिवायात पढ़ कर वो बयान कर देना और कहना कि जनाब मैंने तो बड़ा कुछ साबित कर दिया, अल्लामा साहब ये बताएं लोगों को। हम तो बताएंगे भी आपको। तो मौलवी साहब आपको हम चैलेंज करते हैं मुनाजरे का, दावत देते हैं आपको मुनाजरे की। बिस्मिल्लाह तशरीफ़ लाएं, तो फिर आपको हम बताएंगे। आप सब हजरात मिलकर भी अल्लाह के फजलो करम से इस हवाले से हमसे नहीं जीत सकते। सब नहीं, एक ही बंदा हकीर आपके सामने बैठा है, आ जाओ, 1 घंटे में तुम्हारी इल्मी काबिलियत सबके सामने आ जाएगी। मुआविया के मौजू पे आना चाहते हो, मुआविया के मौजू पे आ जाओ। मातम के मौजू पे आ जाओ, आओ। अज़ादारी के मौजू पे आ जाओ कि अज़ादारी इमाम हुसैन जायज़ है या नहीं है। मौलवी साहब आ जाओ, बिस्मिल्लाह, लग पता जाएगा। ये कहना कि जनाब हमें ज़्यादा आता है, तुम सब मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते, देखें यहाँ वहाँ अपने कमरे में बैठ के लंबी छोड़ने से कुछ नहीं होता ना। सामने जब कोई शिया बैठेगा तो तुम्हें लग पता जाएगा कि शिया के साथ बहस कैसे की जाती है। जब शिया सामने आता है तो तुम्हारी हालत कैसे पतली होती है, वो तो पता लग जाएगा। आओ ना ज़रा मैदान में आओ। ऑनलाइन मुनाजरों का दौर है, बिस्मिल्लाह, हम आपको ऑनलाइन मुनाजरे की दावत देते हैं। उसके अलावा फिर आप किसी और मौजू पे अपने मामू जान को अगर बचाना चाहते हैं, आपका मामू जान फेवरेट मौजू है, उस पर आ जाएं, तो आपको हम लोगों को बताएंगे आपका मामू जान क्या था। मुआविया के ऊपर फिर आए, आपके बड़े तो भागे हुए हैं, आपकी तो खैर वैल्यू इतनी नहीं है, आपके तो बड़े भी भागे हैं, टीवी चैनलों से भागे हैं जनाब। आपके अहले हदीस मौलवी टीवी चैनलों से भागे हैं, और आप तो खैर अभी हमने भी आपकी हैसियत ज़ाहिर बात है लोगों के सामने वाज़े करनी है, तो इस खातिर क्या है जी, हम आपको दावत देते हैं। बिस्मिल्लाह सैफुल्लाह मोहम्मदी साहब हिम्मत करें। हम पर बड़ा फजलो करम है। हमने तो सिर्फ इतनी गुजारिश आपके आगे रखनी है, मेहरबानी फरमाकर एक आयत एक हदीस, इस जो आप पब्लिक को आपने ये हर साल जो आजादारी पे लगा, इसके लिए पढ़ के सुनाते हैं। बस ये इतनी आसान सी बात है, ये आप पढ़ के सुना दें। आपको ये हम आप पर लाद नहीं रहे कि आप हमें हमारी किताबें पढ़ के सुनाएं। आप अपनी किताबें पढ़ के उसमें सही सनद से रिवायत पढ़ के सुनाएं, जिससे ये साबित होता हो कि हर साल जो है वो आइम्मा अहले बैत के इंतकाल के दिनों में उनके नाम पर किसी किस्म की कोई आज़ादारी, कोई मातमदारी का एहतमाम किया जाए। उन्होंने तो सब्र सिखाया है। चलें जी, कहते हैं हम आपको अपनी किताबों का मुल्ज़िम करार नहीं देते, आप क्या हैं अपनी किताबों से बयान कर दें। हमने कहा नहीं, पहले तो हम दोनों काम करेंगे ना, ताकि हमारे सुन्नी भाइयों को भी पता चले कि आपकी आय हाय हाय सुभान अल्लाह, आपकी वैल्यू क्या है, आपका अपना हिसाब किताब क्या है, वो भी लोगों को पता चलना चाहिए। मैं जी आपके सामने रखता हूँ पहले इनकी किताबें, फिर तशय्युअ की तफसील से रिवायात रखूँगा। ये मुलाहिज़ा करें, रसूलुल्लाह का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे गिरिया करना। मशीख़ इब्न तुहमान इब्राहिम बिन तुहमान अल-मुतवफ़्फ़ा 163, इसनाद इसकी हसन है। यहाँ पर क्या है, हज़रत उम्मे सलमा से रिवायत है। मौलवी साहब तवज्जो करना, आप कहते हैं रोना, ये तो अभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत भी नहीं हुई, रसूलुल्लाह गिरिया कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या किया, कभी गिरिया क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे? क्या रसूल की सुन्नत को अमल किया? हज़रत उम्मे सलमा क्या कहती हैं, दखल रसूलुल्लाह बैती, रसूलुल्लाह मेरे घर आते हैं और कहते हैं कोई मेरे पास ना आए। तो हज़रत उम्मे सलमा क्या कहती हैं, फ़समअतु सौतन फ़दख़लतु फ़इज़ा इंदहु हुसैन इब्न अली, मैंने आवाज़ सुनी, मैं जब ये तो देखा कि हुसैन इब्न अली जो हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के पास हैं, हज़ीन हालत है और हज़रत रसूलुल्लाह गिरिया फरमा रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ या रसूलुल्लाह आप गिरिया फरमा रहे हैं? कहा कि जिब्रील आया, उसने मुझे ख़बर दी कि ये जो मेरी अन्ना उम्मती तक़्तुलु हाज़ा बादी, कि ये उम्मत, ये मेरी उम्मत, ओ मौलवी साहब आपके अपने बुज़ुर्गान, ये क्या करेगी, मेरे बाद मेरे इस नवासे को कत्ल कर देगी। अब यहाँ पर जो हमारा शायद मिसाल है वो क्या है कि रसूलुल्लाह गिरिया फरमा रहे हैं और हज़रत उम्मे सलमा कह रही हैं क्या चीज़ ने आपको रुलाया, क्यों रो रहे हैं आप? इसनाद इसकी क्या है, सनद इसकी क्या है, हसन है।
اچھا، اسی کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں تاریخ اسلام کس کی؟ شمس الدین ذہبی کی، دکتور بشار عواد معروف کی، تاکہ اسناد حسن یہاں پر بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ روایت کو بیان کرتی ہیں اور کیا کہتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر جب جبریل نے دی تو رسول اللہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں کیا ہے تربت لیے ہوئے، تربت کون سی؟ سرخ، اور اس کو چوم رہے ہیں اس تربت کو۔ پوچھا کہ کون سی تربت ہے؟ کہا یہ وہ جبریل لے کر آیا ہے کہ اس زمین عراق پر امام حسین کو قتل کیا جائے گا اور یہ اسی زمین کی تربت ہے۔ تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کی جائے شہادت کی تربت کو کتنی دفعہ چوما رسول اللہ کے سنت پہ عمل کرتے ہوئے؟ بالکل نہیں۔ آپ لوگوں کو تو خبر ہی کوئی نہیں ان چیزوں کی، صرف ایک ہی کام آتا ہے تشیع کے اوپر اعتراض کرنا۔ اب ان کی دیگر روایتوں پہ آ جائیں، یہ ملاحظہ فرمائیں مستدرک علی الصحیحین اس کی جلد نمبر 4 ہے، روایت نمبر 4900، یہاں پہ روایت ملاحظہ کیجیے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں جنگ احد کے دن جب لوگ میدان سے بھاگ گئے تو رسول اللہ کو حضرت حمزہ کا جسم مبارک نہیں مل رہا تھا۔ ایک آدمی نے کہا میں نے ان کو فلاں درخت کے پاس دیکھا ہے، وہ کہہ رہے تھے میں اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہوں، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اس عمل سے بری ہوں جو لوگ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے لیے لائے ہیں، اور میں تیری بارگاہ میں مسلمانوں کی شکست کی معذرت چاہتا ہوں۔ رسول اللہ اس مقام کی جانب چل دیے، وہاں پہنچ کر حضرت حمزہ کے چہرے پر حضور کی نظر پڑی تو آپ رو دیے، اور جب آپ نے دیکھا کہ ان کا مصلح کر دیا گیا تو آپ کی سسکیاں بند گئیں، اس قدر رسول اللہ نے گریہ فرمایا۔ آپ مولوی صاحب صبر کیوں نہیں کیا؟ وہاں پہ پڑھ دیتے آپ کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بے قراری کا مظاہرہ کیوں کیا رسول اللہ نے؟ ذرا جواب دیں کہ اس قدر گریہ کرنا کہ سسکیاں بند گئیں، یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر شدید گریہ ہوگا وہ۔ اور مولوی صاحب اس روایت کی سند میں آپ کو بتا دوں، مستدرک علی الصحیحین یہ جزء ثالث ہے، تیسری جلد ہے، یہاں پر دیکھیں روایت نمبر 4900، قال فی تلخیص، آپ کے امام شمس الدین ذہبی نے کہا روایت کی سند تو بالکل ٹھیک ہے، اور حاکم نشاپوری نے بھی کیا کہا؟ ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، تو لہذا سند ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہو گیا حضرت حمزہ ان کی شہادت پہ۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ خاتون کے جس کے متعلق آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے والدین العیاذ باللہ کافر اس دنیا سے گئے، العیاذ باللہ، آپ لوگوں کا عقیدہ ہے رسول اللہ کے والدین کے متعلق، رسول اللہ ان کے حوالے سے بھی جب ان کی قبر پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ملاحظہ کیجیے المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 روایت نمبر 4192، کیا کہتے ہیں جی؟ حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ نبی کریم 1000 فوجیوں کے ہمراہ اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کی، اس دن سے زیادہ آپ کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ہائے مولوی صاحب یہ کیوں نہیں پڑھ کے سناتے؟ آپ ہمیں کہہ رہے ہو نا کہ آپ کیوں نہیں پڑھ کے سناتے؟ بہت ساری چیزیں جو آپ لوگ پڑھ کے نہیں سناتے، آپ کے مذہب میں تو ماشاءاللہ الا ماشاء اللہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ لوگ اپنے لوگوں کو پڑھ کے نہیں سناتے۔ آپ یہ پڑھ کے سنائیں نا کہ حضرت رسول گرامی جو ہیں وہ اپنی والدہ کی قبر پہ رو رہے ہیں، حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد رو رہے ہیں، اور دیکھا کہ ان کے جسد اطہر کے ساتھ اس انداز سے انہوں نے بے حرمتی کی تو رسول اللہ کی سسکیاں بن جاتی ہیں، اس قدر شدید گریہ۔ اور آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ کدھر ہے عزاداری گریہ، وہ تو صبر ہے۔ تو یہ مولوی صاحب آپ نے ہمیں بتانا ہے، آپ کے اوپر قرض ہے ہمارا۔ امام حسین السلام کے لیے گریہ دکھا دیا آپ کی خدمت میں، وہ بھی ان کی شہادت بھی نہیں ہوئی، اور حضرت حمزہ کے لیے پھر اپنی والدہ کے لیے گریہ کرنا۔ اب آپ کا شوق تھا کہ نہیں اہل بیت کا دکھائیں، ہم آپ کی خدمت میں ابھی چلتے ہیں، اہل بیت کو دکھاتے ہیں کہ اہل بیت نے کیا کیا ہے۔ نہیں، اس سے پہلے ہم امام علی علیہ السلام کا گریہ آپ کی کتاب سے دکھا دیں تاکہ آپ کو مزید افاقہ ہو جائے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں مسند ابی یعلا موصلی، یہ اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 298 ہے، اسنادہ حسن، اس کی سند کیا ہے؟ حسن ہے۔ اچھا جی، عبداللہ بن نجیک اپنے والد سے روایت نقل کر رہے ہیں کہ انہ سار مع علی وکانا صاحب مطہرتہ فلما حاد نینوا، یعنی جب نینوا کے مقام پہ پہنچے ہیں تو کیا ہوا؟ فنہد علی، امام علی علیہ السلام نے آواز دی اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ، یہ امام حسین علیہ السلام کا لقب ہے، بشط الفرات، یعنی فرات کے کنارے۔ قلت وماذا یا ابا عبداللہ، قلت دخلت علی النبی ذات یوم وعینہ تفیضان، کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوتا ہوں، رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ کو کس نے غضبناک کیا ہے اور کیوں آپ اس انداز سے گریہ کر رہی ہیں؟ کہا کہ ابھی جبریل آیا تھا میرے پاس اور اس نے مجھے بتایا کہ ان الحسین یقتل بشط الفرات، کہ حسین شط فرات پر قتل کر دیے جائیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیں
کہ رسول اللہ کو جب خبر دی جاتی ہے رسول اللہ گریہ کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں بہت بڑی مصیبت ہے، ہم بھی کہتے ہیں بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن آپ دیکھیں اس مصیبت پر رسول اللہ امیر المؤمنین کا کیا عمل تھا، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ گریہ کر رہے ہیں، ابھی رسول کی شہادت کی رسول اللہ کو فقط شہادت کی خبر دی گئی ہے۔ پھر کیا ہے فلم عینی یا انفاذتا، کہ پھر امام علیہ السلام کہتے ہیں میں نے بھی گریہ شروع کر دیا، یعنی رسول اللہ کے ساتھ امیر المؤمنین بھی کیا ہیں، گریہ کناں ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر رسول کو ملی گریہ کیا، امیر المؤمنین کو ملی گریہ کیا۔ اسی کو آپ ملاحظہ کیجئے کتاب الشریعہ المجلد الخامس، اس کی یہ 5ویں جلد ہے، اور اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر حدیث ہے 1667 اسنادہ حسن، اور یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں وہی کہ جب میں نے اس مٹی کو خاک کو دیکھا، امام علیہ السلام کہتے ہیں تو میں نے بھی کیا ہے میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، اور رسول اللہ بھی گریہ کر رہے تھے۔ تو اب آپ بتائیں کہ امام علی علیہ السلام سے دکھا دیا، رسول اللہ سے آپ کو دکھا دیا، یہ تھی آپ کی کتابیں۔ اب آ جائیں شیعہ کتابوں سے، آپ کو شیعہ کتب سے ماتمداری چاہیے تھی، شیعہ کتب سے آپ کو عزاداری چاہیے تھی، ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ، آپ نے کہا میں اہل بیت معاف کرتا ہوں، نہیں اہل بیت معاف نہیں کرے، میں آپ کو اہل بیت سے پہلے دکھاتا ہوں، اور اہل بیت میں بھی وہ شخصیت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، کامل الزیارات محمد بن قولو القمی، یہاں پر روایت کی سند بالکل صحیح ہے۔ الباب 17 یعنی یہ 17واں باب ہے، قول جبریل رسول اللہ کہ ان الحسین تقتلہ امتک من بعدک، کہ آپ کی امت جو ہے وہ قتل کرے گی امام حسین علیہ السلام کو آپ کے بعد۔ روایت کی سند ملاحظہ کریں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل رسول اللہ کی خدمت میں آیا، وہ حسین یلعب بین یدی رسول کے بالکل مقابل امام حسین جو ہیں وہ کیا کر رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ فاخبرہ ان امتہ ستقتلہ، کہ آپ کی امت جو ہے وہ حسین کو قتل کر دے گی۔ جب یہ خبر دی فجازع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجازع رسول اللہ، رسول اللہ نے جز، اب آپ جز بتا رہے تھے نا خود بانا شیعہ روایتوں سے، رسول اللہ کی کیفیت یہ نہیں تھی بقا، نہیں، جزع۔ جزع کیا مطلب، یعنی اس انداز سے، وہ میں اپنی شیعہ روایات سے بھی دکھاتا ہوں، مولوی صاحب نے خود بھی بیان کیا، اس انداز سے یعنی سر پیٹنا، سینہ پیٹنا، شدت کی حالت جب طاری ہو جائے تو اسے جزع کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ یہ ایک روایت ہو گئی آپ کی خدمت میں۔ میں مزید آپ کو روایات دکھاتا ہوں، زیادہ زحمت نہیں ہوگی، آپ کو نہ سندوں کی تحقیق کی ضرورت محسوس ہوگی، نہ آپ کو یہ کہ آپ جائیں مختلف کتابوں میں دیکھیں، ایک ہی سے میں آپ کو ساری روایات دکھاتا ہوں۔ معجم الاحادیث المعتبرہ الجزء الثانی، اس کی دوسری جلد، صفحہ نمبر 221، ثواب البقاء علیہ، یعنی امام حسین علیہ السلام پر گریے کا ثواب اور کس قدر ہے وہ دیکھیں۔ من تذکر مصابنا وبقى لما ارتقب منا کان معنا فی درجاتنا یوم القیامہ، کہ جو شخص ہمارے مصائب جو ہم پر ڈھائے گئے، کون، امام رضا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں دیگر اہل بیت سے دکھا دو، میں دکھا رہا ہوں آپ کو، کہ جو ہمارے ساتھ کیے گئے جو مظالم ڈھائے گئے ان کو جب تذکرہ کیا جائے، ان کو یاد کر کے اگر کوئی روئے تو کان معنا فی درجاتنا یوم القیامہ، وہ یوم قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا، یعنی ہماری اس کو ہم نشینی ملے گی۔ اچھا، اور اس کے بعد ومن ذکر بمصابنا فبقى وابقى ولم تبقى عینہ یوم تبقى العیون، کہ جو شخص ہمارے مصیبت میں گریہ کرے، اور گریہ ایک تو گریہ کرے، فبقى وابقى، اور لوگوں کو رلائے، تو اس کی آنکھیں گریہ نہیں کریں گی، کس دن، جس دن سب کی آنکھیں گریہ کر رہی ہوں گی، یعنی بروز قیامت۔ تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ ایک اور روایت امالی شیخ صدوق سے شیخ عاصم موسنی نے اس کو نقل کیا، یہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ اور دیگر تمام اہل بیت کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کے اوپر گریہ کرنا اس روایت سے ثابت ہوتا ہے مولوی صاحب۔ اور پھر عیون اخبار رضا سے بھی اس روایت کو بالکل، چونکہ یہ امالی شیخ صدوق میں بھی آئی ہے اور عیون اخبار رضا میں بھی یہی روایت نقل ہوئی ہے۔ اس کے بعد ثواب الاعمال کی روایت ہے کہ کس سے ہے، علی بن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام سے، کہ ایما مؤمن دمعت عیناہ لقتل الحسین ابن علی، کہ وہ مومن کہ جس کے آنکھیں آنسوں سے بھر جائیں، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، حتی تصیل علی خدہ بوہ اللہ بہا فی الجنہ غرفا یسکنہا احقابا، کہ اگر کوئی شخص ہم امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرتا ہے، ان کے قتل کو یاد کرتا ہے اور گریہ کرتا ہے، اس انداز سے گریہ کرتا ہے کہ آنسو اس کے
گالوں پر آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک ایسا گھر بناتا ہے کہ جس میں وہ سکونت اختیار کرے گا۔ اب آپ بتائیں مولوی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو دکھا دیں عزاداری، آپ یہ دکھا دیں، امام حسین علیہ السلام کے لیے گریا، اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کے اوپر گریا ہمارے ہاں اہل بیت کی روایات سے میں دکھا رہا ہوں، اور ایک نہیں 10 روایتیں میں آپ کو دکھا کے جاؤں گا۔ اس کے بعد پھر آگے چلیں ہماری شیخ صدوق، اسی باب میں آپ چلے جائیں آپ کو مل جائیں گے ساری روایات۔ پھر ہمارے شیخ صدوق کے امام رضا علیہ السلام کے ان المحرم شہر کان اہل الجاہلیہ یحرمون فیہ القتال فاستحلت فیہ دماؤنا وہتکت فیہ حرمتنا۔ اب یہ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں کہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس میں اہل جاہلیت جو تھے انہوں نے قتال کو حرام کیا، لیکن ہم اہل بیت کے ساتھ کیا ظلم ڈھایا گیا کہ ہمارے خون کو حلال سمجھا گیا اس مہینے میں، ہماری ہتک کی حرمت کی، ہماری ذریت کو، ہماری خواتین کو قیدی بنایا گیا، اور جو کچھ انہیں ملا انہوں نے لوٹ لیا۔ فَعَلَى مِثْلِ الْحُسَيْنِ فَلْيَبْكِ الْبَاقُونَ، کہ حسین جیسا، یعنی جو جس حسین کے ساتھ یہ مصائب اور یہ مظالم جس حسین پہ ڈھائے گئے اس پر گریہ کیا جائے، کیونکہ اس پر گریہ کرنا گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور کہا کہ جب محرم کا مہینہ آتا تھا، امام رضا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑا صدمہ ہے ہمیں، لیکن کہتے ہیں اہل بیت کی روش دیکھنی ہوگی، ہم آپ کو اہل بیت کی روش دکھا رہے ہیں، آپ نے عمل تو نہیں کرنا، ہمیں معلوم ہے، آپ کا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو آپ نے دیکھ کر نادیدہ لیا، اس سے آپ نے غض نظر کر لی، تو یہ تو پھر بھی اہل بیت کی روایات ہیں، اور آپ کا اہل بیت سے کیا تعلق ہے؟ لیکن چونکہ آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو اس کی خاطر ہم آپ کی خدمت میں یہ روایات رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ریان ابن شبیب کی روایت صحیح سند روایت ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں داخل ہوں فی اول یوم من المحرم، آپ کہتے ہیں کہ جی محرم میں یہ جو کر رہے ہیں یہ کہاں سے آ گیا، اور یہ لگاتار کرنا کہاں سے آ گیا؟ یہ پہلی محرم کے دن ہے، اوپر بھی میں نے دیکھا ہے پہلے محرم کے جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا، امام رضا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب پہلے محرم والے دن کا ابن شبیبہ صائمن تھا، روایت طولانی ہے، میں فقط جو مولوی صاحب کے اعتراض ہے، ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابک للحسین ابن علی ابن ابی طالب، کہ اگر کسی کے لیے رونا چاہو تو حسین ابن علی ابن ابی طالب کے لیے رو۔ کیوں؟ ان کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ اہل بیت کے 18 مردوں کو قتل کیا گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ امام فرما رہے ہیں کہ یعنی امام حکم دے رہے ہیں ایک طرح سے کہ اگر کسی کے لیے رونا چاہو نا تو حسین کے لیے رونا، حسین کے لیے گریہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کے لیے اگر گریہ کرو گے کہ جیسے ہی حسین کے غم میں تمہارے آنسو تمہارے گالوں پر آئیں گے تو خدا تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہوں گناہ صغیرہ ہوں۔ یہ اہل بیت کا عمل ہے، آپ کو اہل بیت کا عمل چاہیے تھا، بسم اللہ۔ اور بھی ناظرین 10 روایات ہیں ماتم کے حوالے سے، ہم وہ پچھلے سال بیان کر چکے ہیں، ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں گریہ کے حوالے سے، اور خود سینہ زنی کے حوالے سے بھی تشیع کے ہاں روایات پائی جاتی ہیں کہ جن میں امام حسین علیہ السلام کے غم میں ماتم کرنا، سینہ پیٹنا۔ میں فقط ایک روایت دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ ملاحظہ کیجیے، تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ وسائل الشیعہ یہاں پر باب باندھا اور کہا کہ مل جز، جز کیا ہے؟ کہا کہ جز یعنی شدت کے ساتھ آہ و بکا کرنا، اور کیا ہے ولطم الوجہ والصدر، چہرے اور سینے کو پیٹنا، اسے کہا جاتا ہے جو یہ روایت پہ پڑھ رہے تھے۔ اب دیکھیں کہ اسی کے لیے کیا کہا ہے کہ ہر قسم کی، یہ ملاحظہ کریں العمالی شیخ توسی امام نے کیا فرمایا، کل الجد والبقاء مکروہ سوى الجد والبقاء علی الحسین، یعنی ہر طرح کی جد اور بقاء مکروہ ہے لیکن حسین ابن علی کے لیے نہیں۔ یہ کراہت حسین ابن علی کے اوپر اگر کوئی جزا کرتا ہے تو اس پر یہ قاعدہ فٹ نہیں ہوتا جو یہ مولوی صاحب لگے ہوئے تھے۔ یہ مولوی صاحب فٹ کر رہے تھے قاعدہ کہ یہ دیکھیں یہ روایتیں آ گئیں، استثناء موجود ہے ائمہ اہل بیت کی روایات میں، ابھی آپ نے یہ کیوں نہیں دیکھا؟ کیوں یہ لوگوں کو نہیں بتایا؟ خیانت سے کام لیتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو مولوی صاحب۔ اسی پہ ناظرین اکتفا کرتے ہیں، مولوی صاحب کی جہالت آپ کے سامنے نہایت ہی واضح طور پر ہم نے آپ آشکار کی۔ اہل سنت خود سوچیں کہ ہم ایسے مولویوں کے پیچھے لگ کر اہل بیت سے دور ہو رہے ہیں، اہل بیت کے غم سے دور ہو رہے ہیں۔ ماہ محرم ہے، ماہ عزا ہے، تمام اہل سنت سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ لوگ بھی آئیں تشیع کے ساتھ
صف عزا بچھائیں اور امام حسین علیہ السلام پر گریا کر رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔